کہ مسلمانوں کو قربانی کرنے کے بجائے انہیں چاہیے کہ ان پیسوں کو وہ غریبوں کے درمیان تقسیم کرے اور غریبوں پر صدقہ کر دے اور غریبوں کی مدد کرے، بجائے اس کے کہ وہ قربانی کرے اور قربانی میں وہ ان پیسوں کو ویسٹ کرتے ہیں۔ تو آج ہم اس اعتراض کا جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ شرعی حکم کیا ہے۔ شرعی حکم یہی ہے کہ یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے کہ ایک شخص کے پاس وسعت ہو اور وہ قربانی کرنے کے بجائے ان پیسوں کو غریبوں کو دے دے، یہ جائز نہیں ہے، بلکہ قربانی کرنا یہ ایک الگ مستقل عبادت ہے۔ جہاں تک غریبوں کو پیسے دینے کا تعلق ہے تو شریعت میں زکوٰۃ کا حکم اور عام نفلی صدقہ و خیرات کا حکم الگ ہے، اور قربانی کرنا یہ الگ حکم ہے، اس کو ہر حال میں کرنا ہے۔ اور ہم جو یہ قربانی کرتے ہیں یہ غریبوں کے لیے بھی کرتے ہیں، اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے اور پھر غریبوں کے لیے بھی کرتے ہیں۔ اسے ہم تھوڑی تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ مسلمان بقرعید میں قربانی کر کے پیسوں کو ضائع کرتے ہیں، تو اس کا ہم سب سے پہلے جائزہ لیں گے اور ہم اسے اکنامک پوائنٹ آف ویو سے سمجھیں گے کہ کیا صحیح معنی میں مسلمان پیسوں کو ضائع کرتے ہیں، ویسٹ کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، ہم عبادت اکنامک پوائنٹ آف ویو کو دیکھ کر نہیں کرتے، یعنی عبادت تو ہم اس لیے کرتے ہیں چونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ مثلا ہم نماز اس لیے نہیں پڑھتے کہ ہمارا جسم فٹ رہے، ہم ایکسرسائز کریں، بلکہ نماز ہم اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اقم الصلاۃ لذکری، کہ میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ ٹھیک اسی طرح قربانی بھی ہم اسی لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، تو اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے قربانی کرتے ہیں۔ اس کا اکنامی سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے، یعنی اکنامی میں ترقی ہو یا نہ ہو اس کا قربانی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، جن کے ذہن میں یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے، ان کی تسلی کے لیے، انہیں سمجھانے کے لیے اگر ہم قربانی کو اکنامک پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ جو قربانی کا عمل ہے اس کے ذریعے اکنامی میں بھی ترقی ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ غربت کو ختم کرنے کا علاج یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے درمیان پیسوں کو تقسیم کر دیا جائے، بلکہ غربت کو ختم کرنے کا اصل علاج یہ ہے کہ غریبوں کے لیے پیسے کمانے کی ایکٹیویٹیز کو مہیا کر دیا جائے، یعنی ایسے ذرائع تیار کر دیے جائیں جن سے وہ غریب پیسے کما سکے اور اپنی غربت کو دور کر سکے۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ جب قربانی کے دن آتے ہیں تو پوری دنیا میں مسلمان ایک بڑی تعداد میں جانوروں کو خریدتے ہیں، تو اس سے ان غریبوں کا فائدہ ہوتا ہے جو جانوروں کو بیچتے ہیں۔ جانوروں کو بیچنے کا جو کام ہے اس میں جو اکثر لوگ ہیں وہ غریب لوگ ہی ہیں اور غریبوں کا ہی طبقہ ہے، اور وہ لوگ پورے سال جانوروں کو پالتے ہی اسی لیے ہیں تاکہ بقرعید کے موقع پر جانوروں کو بیچے اور اس کے بعد پورے سال کا خرچ نکلے اور اچھی رقم وہ کما سکے۔ تو اس عمل سے سب سے پہلے ان لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے جو جانوروں کو بیچتے ہیں، جو غریب طبقہ ہے ان کا فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر جانوروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا ہے، تو جو ٹرانسپورٹیشن کے سروسز ہیں ان میں بھی غریبوں کی اکثر تعداد جڑی ہوئی ہے۔ تو جو ٹرانسپورٹیشن کی سروسز ہوتی ہیں وہ غریب اسے انجام دیتے ہیں اور انہیں بھی فائدہ ہوتا ہے، وہ بھی کچھ پیسے ان دنوں میں کما لیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر قصائیوں کا بھی فائدہ ہوتا ہے کہ پورے سال انہیں اتنا کام نہیں ملتا جتنا بقرعید کے دنوں میں کام مل جاتا ہے، اور بڑے پیمانے پہ کام ملتا ہے، اور وہ لوگ بھی اچھی خاصی رقم کما لیتے ہیں۔ اور قصائیوں کا جو طبقہ ہے ظاہر سی بات ہے وہ بھی غریبوں کا ہی طبقہ ہے۔ اور اس کے بعد قربانی کے گوشت کو، قربانی کرنے کے بعد مسلمان قربانی کے گوشت کو غریبوں میں ہی تقسیم کرتے ہیں، اور ایسے ایسے گھروں میں تقسیم کرتے ہیں جہاں کے لوگ پورے سال انہیں گوشت دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوتا، ایسے لوگ ہیں، اور مسلمان ان کے درمیان گوشت کو تقسیم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر جو جانور کی کھال ہوتی ہے، جو چمڑا ہوتا ہے، اسے فروخت کرنے کے بعد جو پیسے حاصل ہوتے ہیں ان پیسوں کو بھی مسلمان غریبوں کے درمیان ہی تقسیم کرتے ہیں۔ اور پھر جو انہوں نے چمڑوں کو اور کھالوں کو فروخت کیا اور بیچا تو اس کے ذریعے پھر لیدر پروڈکٹس بنتے ہیں، اور لیدر کی جو تجارت ہے اور بزنس ہے اس میں ترقی ہوتی ہے، اور لیدر کی تجارت ایسی ہے جس میں لاکھوں لوگوں کی روزی روٹی جڑی ہوئی ہے۔ تو صرف ایک اس قربانی کے عمل سے اتنے سارے ذرائع تیار ہو جاتے ہیں جن سے لوگ پیسے کماتے ہیں، صرف ایک اس قربانی کے عمل سے۔ اور بھی ایسا ایک طبقہ ہے غریبوں کا جو ان دنوں میں جانوروں کے چارے کو بیچتا ہے اور جانوروں کے کھانے کی مختلف چیزوں کو فروخت کرتا ہے، اس سے بھی انہیں بھی فائدہ ہوتا ہے، وہ بھی یقیناً غریب کا طبقہ ہے۔
تو جو لوگوں کے پاس پیسے سیونگز کی شکل میں ہوتے ہیں وہ پیسے لکوڈ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور لوگوں کے درمیان تقسیم ہی ہوتے ہیں، اور اس طرح تقسیم ہوتے ہیں کہ غریب کو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، بلکہ کیونکہ ہم نے کمانے کا ذریعہ ہی انہیں دے دیا، اور اس میں وہ محنت کرتے ہیں اور اس کے ذریعے وہ پیسے کماتے ہیں۔ تو یہ اتنا بہترین نظام صرف اس قربانی کا نظام ہے۔ اچھا، اگر آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے جو اعتراض کرتے ہیں تو وہ آپ کو صرف بقرعید کے ٹائم میں نظر آتے ہیں، اولاً صرف بقرعید کے ٹائم میں نظر آئیں گے، اور آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ غریبوں کی ان سے زیادہ فکر کرنے والا پوری دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، اور یہ کیا کہتے ہیں کہ آپ غریبوں میں پیسے کو تقسیم کر دیں، قربانی نہ کریں، حالانکہ یہ صرف اس جگہ پر ہی اعتراض کرتے ہیں، دوسری جگہوں پر اعتراض نہیں کرتے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پوری دنیا میں بہت سی ایسی مختلف انڈسٹریز ہیں جن کا انسانی زندگی کی ضروریات سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے، لیکن پوری دنیا اس میں بلینز آف ڈالرز کو خرچ کرتی ہے، بلینز آف ڈالرز۔ آپ مثال کے طور پر کاسمیٹک انڈسٹری کو لے لیجیے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پورے سال کاسمیٹک انڈسٹری 350 بلین آف ڈالر سے زیادہ جنریٹ کرتی ہے، 350 بلین ڈالرز، یہ کوئی معمولی رقم نہیں ہے، یعنی 35,000 کروڑ روپے، 35,000 کروڑ روپے سالانہ کاسمیٹک انڈسٹری میں جنریٹ کیے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر کیوں نہیں اعتراض کیا گیا؟ یہ لوگ ادھر کیوں نہیں اعتراض کرتے؟ کیا کاسمیٹک انڈسٹری کی کوئی ایسی ضرورت ہے یا کوئی ایسا مقصد ہے جو انسانی زندگی کو ترقی کی طرف لے جائے؟ نہیں، اس کا مقصد کیا ہے کہ ہم زیادہ اچھے دکھیں، اینٹی ایجنگ کریم لگا کر ہم زیادہ دنوں تک جوان دکھے، جس کے ذریعے ہم غریبوں کے جذبات کو کچلتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، غریب تو ایسے پروڈکٹس کو استعمال نہیں کر سکتے، اور جو لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ اس جگہ پر اعتراض نہیں کرتے، مسلمانوں پر اعتراض کرتے، ادھر اعتراض نہیں کرتے۔ دوسری مثال آپ فلم انڈسٹری کی لے لیجئے، فلم انڈسٹری میں بھی بلینز آف ڈالرز کو خرچ کیا جاتا ہے اور جنریٹ کیا جاتا ہے۔ یہ پیسے کہاں جا رہے ہیں؟ یہ چند ایک مخصوص طبقہ ہے جو بس وہی کماتا ہے۔ یہاں پر کیوں نہیں اعتراض کیا جاتا کہ ان پیسوں کو غریبوں میں تقسیم کیا جائے؟ ہاں، اب آپ کہیں گے، اس بات کو ان کے سامنے رکھیں گے تو وہ یہ بولیں گے کہ بھائی آپ جاندار کی جان لے رہے ہیں، یہاں تو جان نہیں لی جا رہی ہے۔ جب یہ جملہ وہ کہہ رہے ہوں گے تو اس وقت ان کے پیروں میں لیدر کے جوتے ضرور ہوں گے، وہ لیدر جیکٹ ضرور پہنتے ہوں گے، لیدر کے بیلٹس ضرور پہنتے ہوں گے، اور دیگر لیدر کے پروڈکٹ ضرور استعمال کرتے ہوں گے۔ اس وقت جانور کی جان انہیں یاد نہیں آتی۔ اس سے کھلے طور پر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کا نفاق اور ان کی ہپوکریسی کیسی ہے، ظاہر ہے، بالکل ظاہر ہے۔ وہ اس جگہ اعتراض کیوں نہیں کرتے؟ اگر وہ انصاف پسند ہوتے کہ صحیح معنی میں وہ انصاف چاہتے اور انصاف پسند انسان ہونے کی حیثیت سے وہ جائزہ لیتے تو پھر اس جگہ پر بھی اعتراض کرتے، لیکن وہاں اعتراض نہیں کرتے۔ پورے سال ہم مٹن کھاتے رہیں گے، چکن برگر کھاتے رہیں گے اور دیگر جنک فوڈز کھاتے رہیں گے، اور لاکھوں اور کروڑوں روپے گھروں پر خرچ کرتے رہیں گے۔ ایسے لوگوں نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ صرف 2-3 روم کے گھر پر اکتفا کرتے اور دیگر پیسے اور اس سے زائد پیسے جو وہ اپنے گھروں پر خرچ کر رہے ہیں اسے غریبوں میں تقسیم کرتے؟ ایسا نہیں کیا انہوں نے۔ لیکن جب بقرعید کا موقع آتا ہے تو مسلمانوں پر اعتراض کرتے ہیں۔ یہ ان کی ہپوکریسی ہے، لہٰذا ایسے لوگوں سے بالکل متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بظاہر ان کی باتیں بڑی اچھی لگیں گی، آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ ہاں بھائی بہت اچھی بات کر رہے ہیں، یہ پیسے تو جو جانوروں میں ہم خرچ کر رہے ہیں اسے غریبوں میں دے دینا چاہیے، کتنی اچھی بات ہے۔ لیکن جب آپ ان کے نظام کو دیکھیں گے، ان کی باتوں کو سنیں گے، سمجھیں گے، ان کے نظریات کو سمجھیں گے تو آپ گہرائی میں اتریں گے، تب آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کی ساری چیزیں کھوکھلی ہیں اور غریبوں کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اصل مسئلہ اسلاموفوبیا ہے، انہیں اسلام سے چڑھ ہے، یہ اسلام دشمنی کا نتیجہ ہے، یہ صرف اسلام سے چڑھتے ہیں۔ ان کے چڑھنے سے کچھ نہیں ہونے والا، کیونکہ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ اللہ تو اپنے دین کو، اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، نہ چاہنے والوں کے نہ چاہنے کے باوجود۔ لہٰذا بالکل متاثر مت ہوئیے، اور علی وجہ البصیرہ، بالکل اطمینان کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کی اس عبادت کو انجام دیجیے، اور اللہ کے حقوق کی بھی ادائیگی کیجیے اور بندوں کے حقوق کی بھی ادائیگی کیجیے، اور گوشت کو فقراء کے درمیان اچھی طرح تقسیم کیجیے، غریبوں کے درمیان پہنچائیں۔ اب آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ مسلمان جو یہ عبادت کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، یہ غریبوں کے لیے ہی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے، ظاہر سی بات ہے، اور پھر غریبوں کے لیے ہی کرتے ہیں۔ اور صرف اس عمل سے اتنے مختلف فوائد ہمیں حاصل ہوتے ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا ہے۔ اور
اس میں بالکل بھی پیسے ضائع نہیں ہوتے. یا جیسا کہ میں نے بتایا کہ جانوروں کی کھال تک کو صحیح جگہ استعمال کیا جاتا ہے، اور اگر اسے بیچا جاتا ہے تو اس کے پیسوں کو بھی غریبوں پر ہی لگایا جاتا ہے، تو کوئی پیسے ضائع نہیں ہوتے. الحمدللہ یہ اسلام کا نظام ہے اور مکمل اور کامل نظام ہے. جو نیکی کا اعلیٰ مقام ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو جس چیز سے محبت ہے، آپ کو جو چیز پسند ہے، اس چیز کو اللہ کے راستے میں آپ صدقہ کریں. یہ نیکی کا اعلیٰ مقام ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی اس وقت تک نہیں حاصل کر سکتے، تم نیکی کے اعلیٰ مقام تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اس چیز سے خرچ نہ کرو جو تم پسند کرتے ہو، جسے تم پسند کرتے ہو. تو اللہ کے راستے میں اپنی محبوب چیز کو قربان کر دینے کی جو فضیلت ہے وہ بہت اعلیٰ ہے. اس کے علاوہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی جو فضیلتیں بیان ہوئی ہیں اور اس کا جو فائدہ اللہ نے مثال دے کے سمجھایا، وہ تیسرے پارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی. مثل ما ينفقون في هذه مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة، کہ ایک شخص، وہ شخص جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اس کی مثال اس شخص کی ہے، اس دانے کی طرح ہے جو کسان ایک دانے کو زمین میں بوتا ہے، تو اس دانے سے 7 بالیاں نکل آتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں. تو ٹوٹل کتنے دانے ہو گئے؟ 700 دانے. 7 بالیاں ہیں اور ہر ایک میں 100 دانے، 700 دانے. تو کسان کو کتنے دانے مل گئے؟ 700. لیکن اس نے خرچ کتنا کیا تھا؟ صرف ایک دانہ. اس نے صرف ایک دانے کو زمین میں بویا تھا. تو انفاق فی سبیل اللہ کی یہی فضیلت ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں ایک چیز خرچ کریں گے، اللہ تعالیٰ 700 گنا بڑھا کر اس کا اجر آپ کو دینے والا ہے. بہرحال پھر اس پارے کے شروع میں اللہ کے گھر بیت اللہ یعنی کعبہ کا ذکر ہے اور اس کے خصائص بیان کیے گئے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اس میں یہ بتایا گیا کہ جو کعبہ ہے، جو بیت اللہ ہے، یہ دنیا کا وہ سب سے پہلا گھر ہے جسے اللہ کی عبادت گاہ کے طور پر بنایا گیا تھا. اس کے بعد حج کی فرضیت کا ذکر ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. تو ہر اس شخص پر حج فرض ہے جو استطاعت رکھتا ہو حج کرنے کی، جسمانی اعتبار سے بھی اور فائنینشیلی بھی. جانے میں جو خرچ ہے اور وہاں پہ رہنے میں جتنا خرچ ہے، اور اس سے پہلے یعنی جانے کے بعد اس کے گھر والوں کی جو ضروریات ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس پیسے ہیں، اور پھر واپس بھی سفر سے آنے کی اس کے پاس سہولت ہے. تو ایسا جو شخص ہو جو حج کرنے کی استطاعت رکھتا ہو، جسمانی اعتبار سے، فائنینشیلی اعتبار سے، ہر اعتبار سے، تو زندگی میں ایک بار حج کرنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے. اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ امت ہے، امت محمدیہ، اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم سب سے بہترین امت ہو. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تم سب سے بہترین امت ہو جسے نکالا ہی گیا ہے تمام انسانوں کے لیے. اب آپ ادھر غور کیجئے، اللہ نے کہا اخرجت للناس، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا اخرجت للمسلمین، یہ اس امت کو مسلمانوں کے لیے نکالا گیا ہے. کیا کہا؟ اس امت کو انسانوں کے لیے نکالا گیا، یعنی تمام انسانیت کے لیے ہمیں نکالا گیا ہے. اس امت کو کام ہی ایسا کرنا ہے کہ وہ مسلمانوں کو بھی فائدہ پہنچائے اور دیگر تمام اہل مذاہب کو فائدہ پہنچائے اور دین کی تبلیغ کرے. صرف مسلمانوں تک محدود نہیں رہے بلکہ مسلمانوں کے درمیان بھی دین کی دعوت و تبلیغ کا کام کرے اور غیر مسلموں کے درمیان بھی دین کی دعوت و تبلیغ کا کام کرے. انہیں بتائے کہ حقیقت کیا ہے. ایک اللہ کی اطاعت، محمد الرسول اللہ کی اطاعت اور تمام انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے. اس کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے. یہ بتائیں اپنے جاننے والوں کو اور تمام انسانیت کو، چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے کیوں نہ ہو. تأمرون بالمعروف، اس امت کو نکالا گیا تمام انسانیت کے لیے، وہ یہ امر بالمعروف کا کام کرتی ہے. تأمرون بالمعروف، معروف کہتے ہیں نیکی، نیکی کا حکم دیتی ہے. وتنہون عن المنکر، اور برائی سے لوگوں کو روکتی ہے. نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ بہت ضروری ہے، یعنی اچھی چیزوں کو سپورٹ کرنا اور اس کی ترغیب دینا، لوگوں کو بتانا کہ بھئی آپ اچھے کام کریں، اور غلط کے خلاف، غلط کاموں کے خلاف، برائی کے خلاف، گناہوں کے خلاف آواز اٹھانا، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا، یہ بھی جو ہے اس امت کا کام ہے. اس کے بعد پھر اس پارے میں بھی کفار اور منافقین کے ساتھ دلی دوستی کی ممانعت آئی. میں نے کل بھی بتایا تھا کہ دلی تعلق نہیں ہونا چاہیے جس طرح مسلمانوں سے دلی تعلق ہوتا ہے. یعنی کفار کے ساتھ، ڈس بلیورز کے ساتھ ایک رکھ رکھاؤ کے لیے تو تعلقات رکھے جا سکتے ہیں اور اچھے اخلاق کو پیش کیا جا سکتا ہے، ان کے سامنے ان کی مدد کی جاتی ہے، ساری چیز اپنی جگہ پر. لیکن جو گہرا تعلق ہے، دلی دوستی ہے، وہ ایک ڈس بلیور کے ساتھ نہیں رکھی جائے گی، وہ مومنین کے ساتھ. اس کے بعد پھر اس صورت میں غزوات کا ذکر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے مل کر جو ظلم کے خلاف جنگیں کی ہیں ان کا ذکر ہے.
वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अदिल्ला। तो फिर यहाँ से तकरीबन गज़वात का जिक्र चलता रहता है। इसमें गज़वा बद्र और गज़वा उहुद और गज़वा हमराउल असद का जिक्र है, लेकिन यहाँ तफसील के साथ गज़वा उहुद का जिक्र है। गज़वा उहुद का जिक्र तकरीबन 55 आयतों पर मुश्तमिल है। गज़वा उहुद के मुतालिक मैं मुख्तसर सी बात कर दूं कि मदीनतुल मुनव्वरा में हिजरत करने के बाद भी कुफ्फार जो थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को सताते थे और उन्हें आज़ादी के साथ अपने दीन पर अमल करने की इजाज़त नहीं दे रहे थे। और हालांकि हिजरत हो चुकी थी, मक्का छोड़कर जा चुके थे, उसके बावजूद जो मुशरिकीन मक्का थे वो परेशान करते थे और मदीने के इर्द गिर्द आकर जो है नुकसान पहुंचाकर चले जाया करते थे। तो हुआ ये कि सन 2 हिजरी में, यानी हिजरत करने के बाद दूसरे साल गज़वा बद्र, ये जंग बद्र पेश आई। इसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमान सिर्फ 313 की तादाद में थे और सामने 3 गुना ज्यादा तादाद थी, सारी चीजें थी। लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ताला ने ईमान और आमाल सालिहा की बुनियाद पर मुसलमानों को गलबा अता किया और मुसलमान गालिब आ गए और मुशरिकीन शिकस्त खा गए। तो अब जो बड़े बड़े लोग मुशरिकीन के कत्ल कर दिए गए, अबू जहल भी इसी में कत्ल हुआ गज़वा बद्र में। तो अब मुशरिकीन के अंदर एक गुस्सा था और वो तैयारी में लग गया कि अब हमें मुसलमानों से गज़वा बद्र का बदला लेना है। तो पूरी तैयारी की 1 साल तक। फिर अगले साल सन 3 हिजरी में उन लोगों ने चढ़ाई कर दी मदीनतुल मुनव्वरा के ऊपर, यानी फिर आगे लड़ने के लिए, और उहुद के मकाम पर पहुंचे और मुसलमान भी यहां से निकले और उहुद के मकाम पर पहुंचे, क्योंकि अब वो जंग करने आ रहे हैं तो जाहिर है मुकाबला तो करेंगे। तो उहुद के मौके पे सन 3 हिजरी में यह जंग पेश आई है। वहां पर मुसलमानों और मुशरिकीन के दरमियान जबरदस्त जंग हुई और शुरू में मुसलमान जीत रहे थे, उन्हें फतह हासिल हो रही थी। लेकिन एक इज्तिहादी गलती हो गई मुसलमानों से। वो गलती ये हो गई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 अफराद को जबलुर रुमात पर पहाड़ पर मुतय्यन कर दिया था कि जो तीर अंदाज थे कि आपको यहां से हिलना नहीं है, अगर पहाड़ के पीछे से फौज आती है तो आपको उन्हें रोकना है, डिफेंस करना है, जब तक मैं नहीं कहूं उतरने के लिए तब तक आपको नहीं उतरना है। तो हुआ ये कि जंग चल रही थी तो मुसलमान जीतने लगे। तो अब जो वो 50 अफराद जबलुर रुमात पर थे उन्हें लगा कि भाई अब तो जंग हम खत्म ही हो गई है, हम तो जीत ही रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि वो वहां से उतर आए। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक ना उतरना, लेकिन इनसे इज्तिहादी खता हो गई, लग़्ज़िश हो गई, वो हजरात वहां से उतर आए। तो अब क्या हुआ कि ये जो मुशरिकीन जो शिकस्त खा रहे थे ये उस पहाड़ के पीछे से फिर दोबारा हमला करने आ गए। इधर से भी एक जमात और पीछे से भी एक जमात, दोनों तरफ से हमला किया गया और बीच में मुसलमान फंस गए और जबरदस्त तरीके से मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाई गई और बड़े बड़े सहाबा किराम शहीद हुए, जिनमें हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो सय्यदुश शुहदा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, वो भी शहीद हो गए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जख्मी किया गया। तो बहरहाल ग़ज़वा उहुद का तफसील से जिक्र है यहाँ पर। उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने ज़ाकिरीन का तज़किरा किया, अल्लाह के जिक्र करने वालों का तज़किरा किया कि इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द, के ज़मीन और आसमान में रात और दिन के आने जाने में अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं। यानी जो अक्लमंद होगा वो पूरी यूनिवर्स की क्रिएशन पे ही गौर करके अल्लाह को जान सकता है। यानी जो एथिस्ट कहते हैं, मुल्हिदीन कहते हैं कि भाई पूरा सिस्टम खुद ब खुद चल रहा है, ये इतना इलॉजिकल ये राय है कि इतना परफेक्ट निजाम, इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम खुद ब खुद चल रहा हो, ऐसा कैसे हो सकता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा कि इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैली वन नहारी लायातिल लिउलिल अलबाब, के जमीन और आसमान में रातों दिन के आने जाने में अल्लाह की उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो अक्ल रखने वाले हैं, अक्लमंदों के लिए निशानियां है। तो जो अल्लाह का जिक्र करते हैं क़ियामन व क़ुऊदन, खड़े रहकर भी अल्लाह का जिक्र करते हैं, बैठे होते हैं तब भी अल्लाह का जिक्र करते हैं, वाला जुनूबिहिम, और जब लेटे हुए होते हैं तब भी अल्लाह का जिक्र करते रहते हैं। तो ये वो लोग हैं, ये ज़ाकिरीन, जो जमीन और आसमान की क्रिएशन पर गौर करते हैं और कहते हैं कि या अल्लाह आपने बिला वजह यूं ही बातिल इन चीजों को नहीं पैदा कर दिया, सुब्हानक फ़क़िना अज़ाबन नार, आपकी जात पाक है, आप हमें जहन्नम की आग से नजात दीजिए। उसके बाद सूरह आले इमरान के आखिर में, आखिरी आयत में अहले ईमान का तज़किरा है और उन्हें सब्र और तसल्ली दी जा रही है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरु वसाबिरु वराबितु वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून, कि ए ईमान वालों सब्र करो, यानी तुम्हें कुफ्फार की जानिब से तकलीफ पहुंचेगी, उस पर तुम्हें सब्र करना है, वसाबिरु, और जमे रहना है, बहादुरी के साथ डटे रहना है, हट नहीं जाना है, पीछे नहीं हटना है। तकलीफ आएगी इस जिंदगी में, परेशानियां आएंगी इस जिंदगी में, लेकिन हिम्मत नहीं हारना है, अल्लाह पे तवक्कुल रखना है, सब्र करना है और डटे रहना है। वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून, और अल्लाह का तकवा इख्तियार करते रहो अल्लाह, ताकि तुम कामयाब हो सको। उसके बाद सूरतुन निसा की इब्तिदा होती है। सूरतुन निसा, निसा कहते हैं औरतों को, इस सूरत का नाम ही अन्निसा रखा गया सूरतुन निसा। क्यों? क्योंकि इस सूरत में
عورتوں کے متعلق بہت سے مسائل بھی ذکر کیے گئے اور عورتوں کے بہت سے حقوق بیان کیے گئے. اب آپ بتائیں ساری چیزیں اپنی جگہ پر، صرف اس سورت کا نام سورۃ النساء رکھنا، صرف یہی اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اسلام میں عورتوں کا کتنا بڑا مقام ہے. پورے قرآن میں سورۃ الرجال نازل نہیں ہوئی، مردوں کی صورت نہیں، سورۃ النساء نازل ہوئی، عورتوں کی صورت، کہ ان کے جو حقوق ہے وہ انہیں دلانا ہے. اللہ نے احکامات بتائیں. تو جو لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ بھائی عورتوں کا حق نہیں دیا گیا اسلام میں اور یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، وہ محض یا تو کم علمی کی بنیاد پہ ایسا کہتے ہیں یا پھر اسلام دشمنی کی بنیاد پہ وہ ایسا کہتے ہیں. تو اس صورت میں عورتوں کے متعلق تفصیلات ہے. اچھا، وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، یتیموں کے مال کی حفاظت کرنا اور ان کا حق ان تک پہنچانا، اس کا حکم دیا گیا ہے کہ یتیم کا جو مال ہے وہ ان تک ٹھیک ٹھیک پہنچاؤ، اس میں تبدیلی نہیں کرنا، اس میں ایسا نہیں کرنا کہ بھائی جو خراب مال ان کو دے دو اور اچھا مال تم لے لو، ان کا جو حق ہے وہ انہیں دو.